السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 21 مارچ اور سن 2020۔ رات اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑے بادل ہیں، موسم میں کچھ خنکی ہے اور جو پیشین گوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی بارش ہوگی تھوڑی بہت۔ موسم ایک دو دن اسی طرح جاری رہے گا۔ خبریں جو اس وقت ہیں ہمارے پاس، جو آپ کو اپڈیٹ دینی ہے، کرونا کے حوالے سے بھی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے بڑے اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا وہ اعلان کریں گے۔ اس میں بہت زیادہ جو کاروبار متاثر ہوا ہے اس میں ایک سٹیمولس پیکیج آئے گا۔ اس میں لوگوں کی مدد کے لیے، فائنینشیل مدد کے لیے گورنمنٹ بہت سارے انسینٹیو لے رہی ہے، جس میں روزگار کے مواقع بھی ہیں، اور جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تو جو فیصلہ کیا گیا ہے، آسان اقساط پر اور بہت کم شرح سود پر انہیں قرض دیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ قرضہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں، اور کنسٹرکشن ہی وہ ایک شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ مزدور کھپ سکتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ نے اپنی اکانومی کو تھوڑا پلٹنا تھا تو انہوں نے پورے ملک میں کنسٹرکشن کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں انہوں نے اپنے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، بریجز اس میں انہوں نے بنائے، اور اس کی وجہ سے پھر اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوئی، اتنے زیادہ لوگوں کو نوکری بھی ملی، اور پھر اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے، تقریباً 40 ایسی صنعتیں ہیں جو اس سے وابستہ ہوتی ہیں کنسٹرکشن سے، تو جس میں جیسے سریا ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں بنانے والے ہیں، یہ ٹرانسپورٹیشن والے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، تو وہ پورے ملک کی جو اکانومی ہے اس میں وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو تک اس وقت شرح سود جو ہے 12.5% ہے، لیکن جو کنسٹرکشن میں لوگ ہوں گے، اگر جب ان کو قرضہ درکار ہوگا تو اسٹیٹ بینک ایک اسپیشل پیکیج تیار کر رہا ہے جس میں 5 سے 6% سود پر انہیں قرض مل جائے گا کنسٹرکشن کرنے کے لیے۔ ملک میں ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ایک تو یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان پرائم منسٹر صاحب ٹیوزڈے تک کر دیں گے۔ دوسرا، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان میں بہت بڑے پیمانے پر کمی کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں تو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اور وہ $25 بیرل تک چلی گئی ہے، جو 1991 سے بھی کم ہے۔ تو لیکن کیونکہ ابھی ہماری روپیہ اور ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں بڑا فرق ہے، آج سے 20-25 سال پہلے جب پرائس گئی تھی تو تب ڈالر جو تھا وہ 70-80 روپے کا تھا، لیکن ابھی ڈالر جو ہے وہ 159-158 روپیز کا ہے۔ لیکن پھر بھی جو تیل کی قیمت ہے اس میں کمی کر کے تقریباً 80 روپے کے لگ بھگ، اس کے نزدیک گورنمنٹ کا پلان ہے کہ پر لیٹر پیٹرول ہوگا۔ ڈیزل بھی اسی طرح کم کیا جائے گا۔ پیٹرول کی جب قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ تمام اکانومی پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، سبزیاں آ رہی ہیں، آپ کا فروٹ آ رہا ہے، آپ کی دوسری چیزیں آ رہی ہیں، کراچی پورٹ میں آتی ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں دوسرے شہروں میں پہنچتی ہے، یا پاکستان میں ہی پروڈیوس ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تو پھر وہ اس کا فائدہ، اس کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو بجلی پہ جو پاور جو بنائی جا رہی ہے، بہت ساری تیل سے بنائی جا رہی ہے، بہت ساری گیس سے بنائی جا رہی ہے، تو ان کی جو قیمتیں ہیں اس پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور اگر بجلی کی قیمت کم ہو جائے تو جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ اگر کم ہو جائے تو بھی جو گڈز ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہوگا، انسینٹیو ہوگا، ایک بہت بڑی یہ رعایت ہوگی لوگوں کے لیے، کاروبار، کیونکہ ایک بڑا اپوزیشن کی ایک تھی، مطالبہ تھا، اور کاروباری لوگ بھی کہتے تھے کہ جی سٹیمولس نہیں ہے، اکانومی میں کچھ ہو نہیں رہا اور بالکل کاروبار بند ہو گیا۔ تو یہ جو کرونا ہے اس نے جو تباہی اور آفت پھیلائی ہے، اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل گھڑی میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، تو یہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ اور اس کے علاوہ
کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو میڈیکل کے شعبے میں کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ آپ صرف ایک تھوڑی سی میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی ہے، اور ہمارے پاس جو ٹوٹل وینٹیلیٹرز ہیں جس کے اوپر انسان کو ڈالا جاتا ہے جب اس کو سانس نہیں آ رہی ہوتی، ان کی تعداد صرف پورے پاکستان میں 2000 ہے۔ ان 2000 وینٹیلیٹرز میں بھی کوئی تقریباً 35 سے 40% ایسے ہیں جو پوری طرح آپریشنل نہیں ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن کر دیتا ہوں کہ امریکہ کی جو آبادی ہے وہ 31-32 کروڑ کا، 327 ملین ہے ان کی جو آبادی ہے، اور ان کے پاس 1,60,000 وینٹیلیٹرز ہیں۔ ان میں سے 98,000 جو ہیں وہ تو بیسک ہیں، لیکن 68,000 وہ ہیں جو بہت ہی ماڈرن وینٹیلیٹر ہے۔ اور ابھی کیا ہوا وہاں پر، جیسے یہ صورتحال ہوئی ہے تو وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کی اسلحہ بنانے والی فیکٹری ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ ابھی اسلحہ بنانا بند کریں اور فوری طور پر وینٹیلیٹرز بنائیں، کیونکہ صرف نیو یارک ریاست میں جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا، خدشے کا اظہار کیا ہے، تو صرف وہاں پر انہیں 18,000 وینٹیلیٹرز چاہیے۔ اور یہاں یہ 70 سال میں یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی آپ خواجہ سعد رفیع کو دیکھیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ وہ ثاقب نثار جو ڈیم پر جس نے پوری قوم کو متحرک کیا، سابق چیف جسٹس، ان کے بارے میں وہ جو جس طریقے کا جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ اور یہ جیو ٹیلی ویژن، میں ان کے بارے میں تو بعد میں آتا ہوں، جس طرح یہ ان کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، لیکن ادھر انہوں نے یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ ٹوٹل 2,000 وینٹیلیٹر پچھلے 70 سال میں انہوں نے دیے، اور ابھی چائنا ہمیں 600 وینٹیلیٹر دے رہا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتا دوں کہ ابھی جو اقدامات ہو رہے ہیں کراچی میں، جو ایکسپو ہے اس میں وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ جیسے چائنا نے ٹیمپریری ہاسپٹل بنایا تھا، تو اس میں 10,000 بیڈز ہوں گے مختلف وہ ایکسپو سینٹر کے علاقے میں، اور اس میں کوارنٹائن لوگوں کو کیا جائے گا جن کو ضرورت پڑے گی اگر کرونا کے کیسز جس طرح سے پھیل رہے ہیں۔ کیونکہ جو چائنا کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، انہوں نے یہ آ کے کہا ہے کہ جی اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے آئسولیشن۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم مکمل شاید آئسولیشن کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا ذکر کیا ہے کہ غریب لوگ ہیں، وہ کیا ان کے ساتھ چھابڑی والا ہے، بیلچے والا ہے، تو اگر مکمل لاک ڈاؤن کر دیں گے دیہڑی والا آدمی کہاں سے کھائے گا۔ لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں دیہڑی والے کو کہاں کام ملتا ہے، نہ بیلچے والے کو ملتا ہے، نہ چھابڑی والے کو ملتا ہے۔ لوگ ویسے ہی، تو اگر آپ ایک ہی دفعہ اس کو بند کر کے 2 ہفتے میں اس کا علاج بنا لیں گے، کیونکہ جس کو بھی وائرس ہوئی اگر وہ آئسولیشن میں چلا جائے، کرفیو لگ جائے، تو اس کا 15 دن کا ٹائم ہے، تو 15 دن میں وہ صحت یاب ہو کے باہر آ جائے گا، اور جو بھی لوگ اندر ہوں گے وہ سارے کے سارے جن میں بھی کرونا ہوگی وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ باقاعدہ اپنی اسکریننگ رکھیں ایئرپورٹس پر، لینڈ روٹ پر، آمد و رفت کو، اور پورا اس طرح سے لوگ ماسک پہنیں تو چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ اس کی طرف جانا پڑے گا، لیکن بہرحال کب یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس میں وہ کامیابی ہو جائے ان کو، لیکن چائنیز ایکسپرٹس نے آ کے یہ کہا کہ جناب آپ کو ادھر جانا پڑے گا۔ اب ہاسپٹلس کے لیے، لیبس کے لیے ایک اور گورنمنٹ نے رعایت دی ہے کہ اگلے 3 مہینے کے لیے انہوں نے جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، جس میں یہ لیبس کا سامان ہے یا دوسرا ضروری سامان ہے جس سے یہ اس طرح کی جو وبائیں ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو 3 مہینے کے لیے اس میں ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے۔ 3 مہینے کے لیے وہ ٹیکس فری کر دیا ہے جو بھی باہر سے سامان منگوانا چاہتا ہے۔ تو انسینٹیو دیا ہے گورنمنٹ نے، رائٹلی انسینٹیو دیا ہے پولیٹیکل، اور اس میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے اپنے اختلافات اگر ان کے کوئی ہیں بھی صحیح، اگر وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو بلاول بھٹو نے، میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ذکر کر رہا ہوں، پوری قوم اس بات کی پذیرائی کر رہی ہے کہ جی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن تھوڑا سا لوگ اس معاملے میں بھی بڑے ذرا جزبز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتیں لوگوں کو ریلیف دینے کے نام پر جو خرچہ کریں گی، جیسے سندھ میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ 20 لاکھ تھیلے لوگوں کو دیے جائیں گے، تو اس میں ٹرانسپیرنسی کی بڑی ضرورت ہے۔ ماضی میں فلڈ میں جو کچھ ہوا، زلزلے میں جو کچھ ہوا، وہ سارے کا سارا لوگ کھا پی گئے، تو ابھی لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، اور وفاقی جو ادارے ہیں اور صوبائی جو ادارے ہیں ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس میں وہ جو لوگ مال بناتے ہیں وہ مال نہ بنائیں۔
اور نظر رکھیں اور جو غریب ہیں انہی تک یہ سارا کچھ پہنچے، ان کے نام پر لوٹ مار نہ کی جائے۔ یہ ایک ایشو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جس پہ سوشل میڈیا بھی بول رہا ہے اور بہت سارے دوسرے باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک اور جو ایشو جس پہ کل جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے انہوں نے تو بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ بیرون ملک جو پاکستانی تھے اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر جو سول ایویشن نے ایک شرط لگا دی تھی کہ جناب آپ اس کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں ٹیسٹ کا کہ آپ کو کرونا نہیں ہے۔ وہ بہت سارے پاکستانیوں نے ہمیں بھی ویڈیوز بھیجیں اور وہ ایئرپورٹس پر سے ان کو واپس بھیج دیا ایئر لائنز نے، لیکن وہاں تو بیرون ملک تو اتنا مشکل ہے ٹیسٹ اس کا، پھر اس کا سرٹیفکیٹ لینا، تو وہ تو ناممکن ہے۔ بہت لوگوں نے اپیلیں کی تھی، خیر پرائم منسٹر نے کل یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ضروری نہیں ہے ٹیسٹ، اس حوالے سے یعنی آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں۔ تو سول ایویشن والوں سے بھی کل بھی پریشر پاکستان میں میڈیا نے ڈالا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن یا ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہے، لیکن اصولی طور پر یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کر لیا کہ جو، اور یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں تھا، یہ سول ایویشن نے اپنے طور پہ کر لیا تھا فیصلہ۔ پرائم منسٹر تک جب اس کی بات پہنچی تو انہوں نے اس کو فوری طور پر کہا کہ اس کو واپس کیا جائے اس فیصلے کو، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کوئی کرونا کا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے بڑے زبردست اقدامات ہیں پاکستان کے، اور ہر چھوٹے بڑے ایئرپورٹ پر ہیں، اور WHO نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو وہ اس کو یہیں پر اس کی اسکریننگ کر لی جائے گی، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں آپ کو پالیٹکس کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک افسوسناک پہلو اس ساری کہانی میں آیا پچھلے 8-10 دنوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں جنگ جیو گروپ آپ دیکھیں روزانہ تو اس میں یعنی یہ جو میڈیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فورتھ پلر آف سٹیٹ ہے، لیکن جو مالکان ہیں یہ ان کے لیے تو یہ بس آپ یہ دیکھیں کہ کوئی خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی قومی ادارے نے پکڑا ہے اور عدالتوں میں معاملہ ہے۔ روزانہ آپ دیکھیں گے جنگ پہ، جیو پہ شکیل الرحمان صاحب کی ایک بے گناہی کی داستان ہے، اور وہ جو ادارہ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ان کی جو مالکان کی جو ذاتی کرپشن ہے یا ان پر جو چارجز ہیں اس کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کے لیے کہ حکومت نے وہ کام غلط کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے پاکستانی میڈیا کا کہ اس میں عام آدمی پر جب الزام لگتا ہے تو اس کے لیے اتنی صفائیاں نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ تو جس پر الزام لگا دیا اس کی زندگی برباد کر دی جائے، جو مرضی کریں۔ ابھی جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان بڑے طاقتور لوگوں کو للکارا تھا، شریف خاندان کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں ان کے پروگرامز دیکھیں، ان کے جیو کے اخبار دیکھیں، ان لوگوں کو بلا بلا کے جو ثاقب نثار کو گالیاں نکلوائی جاتی ہیں یا جس طرح جو بھی کیمپین کی جاتی ہے اپنا صرف نام صاف کرنے کے لیے، اس نے اس بات کو ایکسپوز کیا کہ یہ جو میڈیا ہے پاکستان میں یہ فورتھ پلر آف سٹیٹ نہیں ہے، یہ جو مالکان ہیں ان کی ایک لونڈی ہے، جس طرح مرضی وہ اس کو استعمال کریں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کل کوئی آدمی جس نے جیسے مرضی پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ ایک میڈیا آؤٹلیٹ نکال لے، چاہے بلیک منی ہے وائٹ منی ہے، بس اس کو جب کوئی پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس ادارے کا بھی ستیہ ناش کر دے اور پورا لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف لگانے کے لیے جتنے مرضی وسائل اپنے استعمال کر لے۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، حکومت کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دوستو میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔